تمہارے لیے تو میں سارے اصول توڑ سکتا ہوں، لیکن میں نے تو ان دنوں کئی پارٹیوں کو مختلف قسم کا مال سپلائی کیا ہے۔ وہ لوگ کس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بروسر نے جواب دیا۔ اس پارٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں 4 مرد اور ایک عورت شامل ہیں۔ شاید انہوں نے جدید قسم کا اسلحہ وغیرہ لانچ لی ہوگی، میڈورا نے جلدی سے کہا۔ تو تم مائیکل کی بات کر رہی ہو؟ میں نے اسے گن چپ لانچ بھی فروخت کی ہے اور جدید اسلحہ بھی، بروسر نے کہا۔ اس اسلحے کی تفصیل بتا دو پلیز بروسر، میڈورا نے جلدی سے کہا۔ اچھا، اگر تمہاری جان بچتی ہے تو بتا دیتا ہوں، بروسر نے کہا، اور پھر اس نے اسلحے کی تفصیل بتانی شروع کر دی۔ سائرل خاموشی سے بیٹھے ہی سب سن رہا تھا، اس کے چہرے پر چمک ابھر آئی۔ شکریہ بروسر، یہ مال کب سپلائی کیا ہے تم نے؟ میڈورا نے کہا۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے، اور ہاں سنو، وہ کوئی بڑی پارٹی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ضرور کوئی پائریٹ گروپ ہے اور وہ ان جزائر میں کوئی خاص قسم کی واردات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ان سے کیا، میرا تعلق تو صرف بزنس سے ہے، بروسر نے کہا۔ اوکے بروسر، میں 2 روز بعد پہنچ جاؤں گی، پھر خوب باتیں ہوں گی، میڈورا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ ختم کیا اور پھر ایک زوردار کہکہا لگایا۔ دیکھ لی میری صلاحیتیں تم نے مارگس، میڈورا نے فاتحانہ انداز میں کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ ویل ڈن میڈورا، تم نے تو واقعی کمال کر دیا ہے، ورنہ اس بروسن سے کچھ اگلوانا ممکن نہ تھا۔ اس کا انداز بتاتا ہے کہ وہ واقعی تمہیں بے حد پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں بزنس سیکرٹ بتایا ہے۔ بہرحال اب وہ لوگ مجھ سے نہ بچ سکیں گے، اب ان کی موت یقینی ہے، سائرل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور اٹھ کر اس نے ایک الماری سے ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر سے میز پر لا کر رکھا اور اس پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن دبا دیا تو ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیلو ہیلو مارگس کالنگ اوور، سائرل نے بار بار یہ فکرہ دہراتے ہوئے کہا۔ یس بلیک وولف اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک آواز ابھری۔ بلیک وولف، لمبی رقم مل سکتی ہے، بولو تیار ہو اوور، سائرل نے کہا۔ یس باس، بالکل تیار ہوں، جہاں لمبی رقم کی بات ہو وہاں بلیک وولف کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ آپ کام بتائیں اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ 4 مردوں اور ایک عورت کا گروپ ابھی ہولنگو سٹی میں موجود ہے، وہ بروسن سے خریدی ہوئی ایک گن شپ لانچ میں جدید ترین اسلحہ کے ساتھ جزیرے کارٹم آنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم ان سب کا خاتمہ کر دو، بولو کتنی رقم لوگے؟ ویسے یہ انتہائی خطرناک گروپ ہے، لیکن میں تمہاری صلاحیتوں سے واقف ہوں، تم شکاری کتے کی طرح نہ صرف ان کا کھوج لگا لوگے بلکہ اگر چاہو تو ان پر قیامت بن کر بھی ٹوٹ سکتے ہو۔ ان کے لیڈر کا نام مائیکل سامنے آیا ہے، حلیہ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ لوگ میک اپ کے ماہر ہیں، البتہ تمہارے لیے کلو ہے کہ انہوں نے 1 گھنٹہ پہلے بروسن سے گن شپ لانچ اور اسلحہ حاصل کیا ہے اوور، سائرل نے کہا۔ یہ کلیو کافی ہے، میں جانتا ہوں کہ بروسن کے پاس ایک ہی گن شپ لانچ ہے جس کا نام ڈان ہے، تم فکر نہ کرو، میں اس بروسن کے حلق سے اصل حقیقت اگلوا لوں گا، لیکن اگر وہ جزیرے کارٹم سے روانہ ہو چکے ہوں تب اوور، بلیک وولف نے کہا۔ تب بھی کام مکمل ہونا چاہیے سپر پوائنٹ سے پہلے، سپر پوائنٹ کے بعد تو میں خود ہی ان سب کو آسانی سے سنبھال لوں گا اوور، سائرل نے کہا۔ اوکے سنو، اس گروپ کے خاتمے کے لیے $15 لاکھ لوں گا اور تم یقین کرو کہ میں انہیں سمندر کی تہہ سے بھی باہر نکال لاؤں گا اور ان کی لاشیں لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا اوور، بلیک وولف نے کہا۔ اوکے ڈن، جیسے بھی ہو انہیں ہلاک کرنے کی اب تمہاری ذمہ داری ہے، مجھے ان کی لاشیں چاہیے اور بس اوور، سائرل نے کہا۔ اوکے پہنچ جائیں گی ان کی لاشیں اور میرا معاوضہ اوور، دوسری طرف سے بلیک وولف نے کہا۔ بے فکر رہو، معاوضہ جلد ہی تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا، تم کام مکمل کرو پھر 15 کیا میں تمہیں $20 لاکھ دے دوں گا، وعدہ رہا اوور، سائرل نے کہا۔ ویری گڈ، اب تو سمجھو لو کام مکمل ہو گیا، میں بھی پورے گروپ کے ساتھ حرکت میں آ جاتا ہوں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا میں ان کی لاشیں لے کر خود تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اوور، بلیک وولف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور سائرل نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس گروپ کی طرف سے خاصے دباؤ میں ہو، ورنہ اتنی لمبی رقم تم کہاں دینے والے ہو، اور کیا سائرل تمہیں اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کی اجازت دے دے گا جو تم نے اسے 15 کی بجائے $20 لاکھ دینے کی آفر کر دی ہے؟ میڈورا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میڈورا، یہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین لوگ ہیں، بہرحال بلیک وولف کی صلاحیتوں کو میں جانتا ہوں، لمبی رقم کی خاطر وہ اپنے باپ کو بھی قبر سے نکال کر چوک پر سولی چڑھانے پر تیار ہو جائے گا، اور چیف سائرل نے اس گروپ کے خاتمے کی ساری ذمہ داری مجھے سونپی ہے، اس کے لیے لاکھوں تو کیا اگر میں اپنی مرضی سے کروڑوں ڈالر بھی خرچ کر سکتا ہوں، سائرل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ گڈ، بہرحال اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میرا خیال ہے کچھ دیر چل کر آرام کر لیں، میڈورا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں میڈورا، تم چلو، میں جب تک ان پاکیزائی ایجنٹوں کو ہلاک نہیں کر لیتا اس وقت تک میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تم فکر نہ کرو، ایک بار اس معاملے کو ختم ہو لینے دو پھر میں تمہارے پاس خود آؤں گا اور جب تک تم چاہو گی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، سائرل نے اٹھتے ہوئے کہا تو میڈورا کو منہ بن گیا۔ تم ہر بار ایسا ہی کہتے ہو، نان سینس، میڈورا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس پر ایسا نہیں ہوگا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اور تم جانتی ہو کہ میں جو بھی وعدہ کرتا ہوں اسے ہر حال میں پورا کرتا ہوں، سائرل نے کہا تو میڈورا منہ بنا کر ایک طویل سانس لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں کہ تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ کب وفا کرتے ہو، میڈورا نے کہا تو سائرل بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جدید ساخت خاصی بڑی اور انتہائی جدید قسم کی ایک لانچ نہایت تیز رفتاری سے سمندر کے فراخ سینے پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ لانچ کے اوپر والے حصے میں 3 کیبن بنے ہوئے تھے، ان کیبنوں میں جدید مشین گنیں اور میزائل لانچر نصب تھے جنہیں ایک لمحے میں کیبن کی دیواریں گرا کر اوپن کیا جا سکتا تھا اور لانچ کو گن شپ لانچ میں تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ لانچ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ فارن ایجنٹ کے بھیجے ہوئے آدمی کارلی اور اس کے 2 ساتھی کروک اور راجن بھی موجود تھے جو پہلی لانچ میں ان کے منتظر تھے۔ کلارک نے عمران کو بتایا کہ کروک اور راجن جزائر کی چیکنگ کے لیے
کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں اور کارلس سمندری راستوں سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے عمران کے ساتھیوں سے مشورے کے بعد انہیں بلا لیا تھا اور پھر بروسن سے پلانچ اور محفوظ اسلحہ لے کر وہ ان تینوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر سمندر میں پہنچ گئے۔ اسٹیئرنگ کروک کے ہاتھ میں تھا اور وہ آہستہ آہستہ لانچ کو کھلے سمندر کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل اور صفدر کے علاوہ باقی سب عمران کے ساتھ عرصے پر موجود تھے۔ عمران کے کہنے پر صفدر اور کیپٹن شکیل لانچ کے عقبی حصے میں چلے گئے تھے تاکہ وہ عقب سے سمندر پر نظر رکھ سکیں۔ راجن، تم جزیرہ کارٹم پر کبھی گئے ہو؟ اچانک عمران نے کارلی کے ساتھ کھڑے اس کے ساتھی راجن سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، کئی بار جا چکا ہوں، راجن نے جواب دیا۔ کہ اس جزیرے پر آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، جزیرے کے گرد کرمنلز کی لانچیں اور موٹر بوٹس موجود ہیں جن میں ہر وقت مسلح افراد موجود رہتے ہیں اور وہ جزیرے کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جزیرے کے ساحلوں پر بھی مسلح افراد کی کوئی کمی نہیں ہے جو غیر متعلق افراد کو اس جزیرے پر داخل نہیں ہونے دیتے ہیں، راجن نے جواب دیا۔ تو پھر تم وہاں کیسے آتے اور جاتے ہو؟ عمران نے کہا۔ میں ضرورت کے وقت ہی اس جزیرے پر جاتا ہوں اور وہاں جانے کے لیے میں کراس ٹرمپ دے کر استعمال کرتا ہوں۔ اس راستے سے دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، راجن نے جواب دیا۔ اس راستے کی پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ جزیرہ کارٹم سے 10 بحری میل کے فاصلے پر ایک جزیرہ ہے جسے شیلانگ جزیرہ کہتے ہیں۔ اس جزیرے کا زیادہ تر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت سے ٹیڑے میڑے نہروں جیسے راستے بن گئے ہیں۔ وہاں ہر طرف جنگل پھیلا ہوا ہے، نہروں اور کھاڑیوں کے کناروں پر درخت اور بیل بوٹے موجود ہیں۔ یہ ایک خطرناک اور انتہائی دشوار گزار جنگل ہے۔ اس جزیرے کے شمالی کنارے پر درختوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے جو جزیرہ کارٹم تک پہنچتا ہے۔ اگر ان درختوں کے درمیان غوطہ خوری کے لباس پہن کر تیرا جائے تو وہاں سے جزیرہ کارٹم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ سارا حصہ خطرناک مگرمچھوں کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ وہاں بڑے بڑے اور انتہائی ہونہار مگرمچھ موجود ہوتے ہیں جو ان اطراف سے گزرنے والی کشتیوں اور لانچوں کو بھی ٹکرے مار کر پلٹا دیتے ہیں، اس لیے لوگ اس راستے پر سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اب یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ان راستوں پر طاقتور اور ہونہار مگرمچھ موجود ہیں، اس لیے سمندر میں سفر کرنے والے ان راستوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک میں خاص راستے پر سفر کرتا ہوں اور غوطہ ہاری کا لباس پہن کر تیرتا ہوا ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک پہنچ جاتا ہوں۔ یہ راستہ ان مگرمچھوں سے صاف ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے سمندر میں ڈوبے ہوئے وہ درخت ہیں جو سال خوردہ ہونے کی وجہ سے جڑوں سمیت خراب ہو چکے ہیں اور ان میں ایسی کائی جم گئی ہے جو انتہائی زہریلی اور تیزابی اثر رکھتی ہے۔ ان درختوں کی طرف آنے والا ہر آبی جانور موت کا شکار بن جاتا ہے، اس لیے مگرمچھوں سمیت اب تمام سمندری حیات اس طرف آنے سے گریز کرتی ہے۔ اس راستے پر صرف مخصوص تیراکی کے لباس پہن کر ہی گزرا جا سکتا ہے جس پر زہریلے اور تیزابی پانی کا اثر نہیں ہوتا۔ اس راستے سے ہوتا ہوا میں جزیرہ کارٹم کے جنوب مشرقی کنارے پر پہنچتا ہوں جہاں طویل اور گھنا جنگل ہے۔ میں اس جنگل سے ہوتا ہوا جزیرے کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہوں جہاں مجھے پہنچنا ہوتا ہے۔ اس راستے کو خطرناک اور انتہائی دشوار گزار سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس طرف نہ تو کوئی آبادی ہو نہ ہی کسی مجرم تنظیم کا کوئی گروپ۔ کیا شیلانگ جزیرے پر خشک کا علاقہ بھی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اطراف میں کافی خشک علاقہ ہے اور سطح سمندر سے بلند ہے، اس لیے وہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے لیکن مستقل طور پر وہاں کوئی آباد نہیں ہوتا ہے۔ البتہ شیلانگ کے ایک حصے میں کرمنل تنظیم نے فوجی بیس کیمپ بنایا ہوا ہے۔ اس تنظیم کے بارے میں میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں، لیکن سارے علاقے پر اس تنظیم کا قبضہ ہے اور وہاں وہ بڑی تعداد میں مسلح گروپس کی شکل میں رہتے ہیں۔ وہاں انہوں نے بڑے بڑے لکڑیوں کے کیبن بنائے ہوئے ہیں اور اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا ہے۔ خشکی کے بڑے علاقوں کے چاروں طرف انہوں نے جنگلے لگائے ہوئے ہیں اور سنا ہے کہ مجرم تنظیم وہاں صومالیہ کے پائریٹس کی طرح سمندر سے جہاز بھی اغوا کر کے لاتے ہیں اور غیر ملکیوں کو یرغمال بنا کر بھی رکھتے ہیں، راجن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ کیا تم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں ایک مرتبہ اس علاقے میں گیا تھا۔ اس علاقے میں سٹی ہولنگو سے شراب کی بڑی کھیپ بھیجی گئی تھی۔ جس لانچ میں کھیپ بھیجی گئی تھی اس میں مزدوری کرنے والے افراد کے ساتھ شامل تھا۔ لانچ کو انتہائی چیکنگ کے بعد اس علاقے میں پہنچایا گیا تھا اور پھر ہماری تلاشی اور چیکنگ ہوئی تھی اور پھر ہم نے شراب کی کریٹوں کو اٹھا کر اندر پہنچایا تھا۔ وہ واقعی کوئی صومالی قزاقوں کا اڈا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ سب کے سب سیاہ فام تھے جو انتہائی شفاف اور درندہ صرف دکھائی دے رہے تھے، راجن نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کلاب سے وہاں شراب کے کریٹ بھیجے گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، میں تو ان دنوں لانچوں اور جہازوں پر سامان لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام کرتا تھا اور بس، راجن نے کہا۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس پر کارلی نے پوچھا۔ وہ بھی راجن کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے کی، راجن نے جواب دیا۔ کیا تم نے سارے علاقے کو دیکھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، ہم چونکہ عام مزدوروں کی طرح وہاں کام کر رہے تھے اس لیے ہمارے گھومنے پھرنے پر انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ وہ زیادہ بڑا علاقہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 کلومیٹر کے دائرے کا علاقہ ہے، راجن نے کہا۔ کیا اس خشکی کے درمیان سے پانی کا کوئی راستہ گزرتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، البتہ خشکی کے اطراف میں پانی ہی پانی ہے، راجن نے جواب دیا۔ وہاں جانے کے بعد بھی تمہیں اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ وہاں کس تنظیم کا قبضہ ہے؟ آخر تمہیں کچھ تو پتہ چلا ہوگا اس کے بارے میں، عمران نے کہا۔ نہیں، وہاں ہمیں اپنے ساتھ لے جانے والے احکامات دے رہے تھے جبکہ ہمیں وہاں موجود مسلح افراد ہم پر نظریں رکھے ہوئے تھے، وہ ہم سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، راجن نے جواب دیا۔ خشکی کے اس حصے پر جنگل ہے یا صاف میدانی علاقہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ صاف علاقہ نہیں ہے، وہاں بھی درختوں اور جھاڑیوں کی بختات ہے، راجن نے جواب دیا۔ کیوں کارلی، تم ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس مختصر سے حصے پر قابض ہیں اور انہوں نے اپنی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے؟ عمران نے کارلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے علم میں یہ بات تو ہے کہ اس جزیرے کے جنگل کے ایک حصے پر کسی تنظیم کا قبضہ ہے اور انہوں نے وہاں اپنی حفاظت کا خاطر ہوا
انتظام کر رکھا ہے، لیکن یہ بات میں بھی نہیں جانتا کہ وہ کون سی تنظیم ہے اور اس کا وہاں رہنے کا مقصد کیا ہے۔ البتہ اس تنظیم کے آدمیوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ اس جگہ آتا جاتا رہتا ہے۔ چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں تھی، اس لیے میں نے اس جنگل اور اس تنظیم کے بارے میں کبھی معلومات حاصل نہیں کی ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو میں اس سے رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کون سی تنظیم یا گروپ ہے جو اس جزیرے کے مخصوص حصے پر قابض ہے۔ کارلی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جزیرے پر پہنچ کر تم اپنے آدمی سے رابطہ کرنا اور اسے معلوم کرنا کہ وہ کون سی تنظیم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس لڑکی کی تلاش میں جزیرہ کارٹم جا رہے ہوں وہ وہاں نہ ہو، بلکہ جزیرہ شلانگ میں اس تنظیم کے پاس ہو، جس کے بارے میں راجن بتا رہا ہے کہ وہاں وہ لوگ غیر ملکی لوگوں کو یرغمال بنا کر رکھتے ہیں۔ عمران نے کہا، تو کیا آپ کے خیال میں وہ تنظیم یا گروپ سائرل کا ہو سکتا ہے؟ کارلی نے چونک کر پوچھا۔ ہاں بالکل، عمران نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں جزیرے پر پہنچتے ہی اس آدمی سے رابطہ کر کے پوچھوں گا۔ اگر وہ تنظیم سائرل کا حصہ ہوئی تو وہ آدمی مجھے ان کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، کیونکہ میں مشکل وقت میں اس کی ہمیشہ مدد کرتا ہوں، اس لیے وہ میرا احسان مند ہے۔ کارلی نے کہا تو عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیا تم راجن کے بتائے ہوئے راستے سے جزیرہ کارٹم پہنچنا چاہتے ہو یا کسی اور راستے سے؟ جولیا نے کہا، راجن کا بتایا ہوا راستہ مشکل اور پرخطر ضرور ہے، لیکن اگر راجن اس راستے سے بغیر کسی خطرے کا سامنا کیے وہاں پہنچ سکتا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی یہی راستہ مناسب رہے گا۔ عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ تو میں کروک کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ لانچ کو شلانگ جزیرے کی طرف لے جائے۔ لیکن کیا آپ کے پاس غوطہ خوری کے لباس موجود ہیں؟ کارلی نے کہا۔ غوطہ خوری کے لباس تو ہے، لیکن ان کی تعداد 5 ہے۔ تم تینوں کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ بعد میں ہوا تھا، اس لیے میں نے مزید غوطہ خوری کے لباس نہیں منگوائے تھے۔ عمران نے کہا، او تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیسے جائیں گے؟ کارلی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں۔ عمران نے کہا اور کارلی سر ہلاتا ہوا ایک طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں لانچ کا رخ تبدیل ہوا اور وہ تیز رفتاری سے مخالف سمت میں بڑھنا شروع ہو گئی۔ عمران بدستور گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اب لانچ انتہائی تیز رفتاری سے شلانگ جزیرہ کی طرف پڑی جا رہی تھی کہ اچانک لان کے عقب میں موجود صفدر چیخ پڑا، عمران صاحب، ساحل کی طرف سے 3 نیوی کی لانچیں ہماری طرف آ رہی ہیں۔ صفدر نے کہا تو عمران تیزی سے مڑا اور پھر اس کی نظریں دور سے آنے والی لانچوں پر جم گئی جو تیزی سے بڑی ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ان لانچوں کی سائیڈوں پر بڑے بڑے تختے لگے ہوئے تھے جہاں ان لانچوں میں موجود افراد نہ صرف سمندر میں اتر سکتے تھے بلکہ لانچ کے ساتھ ساتھ تیر بھی سکتے تھے۔ یہ شاید کوسٹ گارڈ سے متعلق لانچیں ہیں، عمران نے کہا۔ چند ہی لمحوں میں 3 لانچیں اس کے قریب آ گئیں اور پھر ایک لانچ ان کی لانچ کے آگے اور ایک پیچھے آ گئی، جبکہ تیسری لانچ ان کی لانچ کی سائیڈ پر آ گئی۔ عمران کے اشارے پر کروک نے اپنی لانچ روک لی تھی۔ لانچوں پر کوسٹ گارڈ کے مخصوص سائن موجود تھے۔ ایک لانچ دائیں طرف تھی، پانی میں کھسکتی ہوئی آہستہ آہستہ ان کی لانچ کے قریب آ گئی۔ ان لانچ میں 20 کے قریب مسلح افراد تھے۔ ان سب نے مخصوص یونیفارم پہن رکھے تھے۔ وہ لانچ میں مختلف پوزیشنوں پر کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں موجود مشین گنوں کے رخ ان کی جانب ہی تھے۔ سامنے ریلنگ کے پاس ایک لمبا تڑنگا اور انتہائی مضبوط جسم کا آدمی کھڑا تھا جس کے گلے میں دوربین تھی اور اس کے ہولسٹر میں بھاری دستے والا ریوالور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شاید کوسٹ گارڈز کا کمانڈر تھا۔ کون ہو تم لوگ اور کہاں جا رہے ہو؟ اس لمبے ترنگے آدمی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے چیختی آواز میں کہا۔ ہم سیاح اور شلانگ جزیرے کی طرف جا رہے ہیں جناب، عمران نے ہورن بیچتے ہوئے کہا۔ سیاح اور شلانگ جزیرے پر جا رہے ہو؟ مجھے احمق سمجھتے ہو؟ نان سینس۔ اس جزیرے پر کون سا تفریحی مقام ہے؟ تم یقیناً اسمگلر ہو۔ بتاؤ لانچ میں کیا اسمگل کر کے لے جا رہے ہو؟ منشیات یا پھر اسلحہ؟ اس آدمی نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس اسلحہ اور منشیات نہیں ہے جناب، ہم نے اس بحری علاقے کے تمام جزائر کی سیر و تفریح کرنے اور کھلے سمندر میں جانے کا لائسنس حاصل کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو تمام دستاویزات ثبوت مہیا کر سکتا ہوں جناب، عمران نے کہا۔ دکھاؤ کہاں ہے دستاویزات، اور تم اس لانچ میں جاؤ اور جا کر ایک ایک حصے کی تلاشی لو۔ کمانڈر نے پہلے عمران سے اور پھر اپنے قریب کھڑے مسلح افراد سے مخاطب ہو کر کہا تو اس کے 5 مسلح ساتھی اپنی لانچ کی ریلنگ پر چڑھے اور پھر بڑے ماہرانہ انداز میں ان کی لانچ پر پہنچ گئے۔ خبردار، اگر تم میں سے کسی نے کوئی شرارت کی تو ہم سب تم کو بھون کر رکھ دیں گے، اس لانچ پر کود کر آنے والے نے ایک آدمی سے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ تم صاحب کے پاس اگر اسلحہ ہے تو اسے میرے ساتھیوں کے حوالے کر دو اور ہماری لانچ پر آ جاؤ، کمانڈر نے ایک بار پھر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ بے حد کرخت تھا۔ ہمارے پاس حفاظت کے لیے لائسنس یافتہ اسلحہ ہے جناب، لیکن ہم اپنی لانچ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے چیکنگ کرنی ہے تو کر لیں، ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، عمران نے جواب دیا۔ بکواس مت کرو ورنہ لانچ سمیت سمندر میں غرق کر دیے جاؤ گے، کمانڈر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سنو کمانڈر، تم ہمارے کاغذات چیک کر لو، لانچ کی بھی تلاشی لے لو اور اگر تمہاری تسلی ہو جائے تو واپس چلے جاؤ، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہارے پاس آنے جانے میں ضائع کریں۔ عمران کا لہجہ یکلہت انتہائی خشک ہو گیا۔ نہیں، تمہیں ہمارے پاس آنا ہوگا، چلو جلدی کرو، میں اپنا حکم دہرانے کا عادی نہیں ہوں، آفیسر نے اور کرخت لہجے میں کہا۔ اوکے، تمہاری مرضی، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ اس نے تنویر اور جولیا کو اشارہ کیا تو وہ اشارہ سمجھتے ہی غیر مخصوص انداز میں پیچھے ہٹے جہاں ریلنگ کے پاس ان کے اسلحہ سے بھرے 2 تھیلے پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے یکلہت کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ اس پہلے کے لانچ میں آئے ہوئے افراد اور دوسری لانچ میں موجود کمانڈر اور اس کے مسلح ساتھی کچھ سمجھتے عمران کے مشین پسٹل سے شعلے سے نکلے اور نہ صرف اس کی لانچ میں موجود 5 مسلح آدمی گولیاں کھا کر لٹو کی طرح گھومتے چلے گئے بلکہ عمران نے مشین پسٹل کا رخ دوسری لانچ کی طرف کیا تو ریلنگ کے پاس موجود 2 مسلح افراد اور کمانڈر بھی چیختے ہوئے اپنے عقب میں گر گئے۔ ان لانچوں میں موجود تمام افراد کو ہلاک کر دو اور لانچوں پر میگا پاور بم مارو، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور پھر دوسری لانچ پر موجود افراد پر مسلسل فائرنگ کرتا ہوا ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔
دوسری طرف کیپٹن شیر اور صفدر موجود تھے، وہ بھی دوڑتے ہوئے اس طرف آئے اور پھر انہوں نے لانچ کے کیبنوں کی آڑ لیتے ہوئے دوسری لانچوں پر موجود مسلح افراد پر فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ جولی اور تنویر نے چھلانگیں لگائی اور اپنے تھیلے اٹھا کر ایک کیبن کی طرف دوڑتے چلے گئے اور پھر دوڑتے دوڑتے انہوں نے مشین گنیں نکالے اور تیزی سے ایک کیبن کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوتے ہی ساتھ لگی ہوئی لانچ اور دوسری لانچوں سے بھی ان کی لانچ پر فائرنگ ہونا شروع ہو گئی۔ عمران چھلانگیں لگاتا ہوا سائیڈ کیبن کی طرف گیا جس کے پیچھے جولی اور تنویر چھپے ہوئے تھے۔ منی میزائل گن دو مجھے، عمران نے چیختے ہوئے کہا تو تنویر نے فوراً تھیلے سے ایک منی میزائل گن نکال کر عمران کی طرف اچھال دی۔ عمران نے منی میزائل گن کو ہوا میں ہی دبوچا اور اچھل کر سامنے آیا اور تیزی سے کروٹیں بدلتا ہوا سامنے کے رخ پر موجود ایک ستون کے پاس آ گیا۔ اس کی طرف دوسری لانچ سے بے شمار گولیاں آئی جو کھڑکی کے مضبوط تختوں کو دیرتی چلی گئیں، لیکن عمران ان سے بچ کر آہنی ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اس نے ستون کی آڑ میں آتے ہی خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری لانچ پر سے اس پر مسلسل فائرنگ کی جا رہی تھی اور گولیاں ساہنی ستون پر پڑ رہی تھی۔ عمران نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر اس نے اٹھتے ہی منی میزائل گن کا رخ اس طرف کر کے بٹن پریس کر دے جس طرف سے اس پر تواتر کے ساتھ گولیاں برس رہی تھیں۔ میزائل گن سے شعلہ سے نکلا اور بجلی کسی تیزی سے دوسرے لانچ کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے منی میزائل لانچ کے سامنے والے حصے سے ٹکرایا، یکلہت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لانچ کے اگلے حصے کے پرہچے اڑتے دکھائی دیے۔ لانچ کیا ریلنگ والا اگلا حصہ بکھرا تو وہاں موجود مسلح افراد اچھل اچھل کر پیچھے گرے اور اس طرف سے ہونے والی فائرنگ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ عمران کے لیے یہی کافی موقع تھا، وہ ستون کے عقب سے نکل کر آیا اور اس نے دوسری لانچ پر یکے بعد دیگرے منی میزائل فائر کرنے شروع کر دیے۔ لانچ پر تو جیسے قیامت سے ٹوٹ پڑی تھی، زوردار دھماکوں کے ساتھ لانچ کے ٹکڑے بکھرتے دکھائی دیے۔ ادھر عمران کے ساتھیوں کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے بھی دوسری لانچوں پر فائر کرنے کے ساتھ ساتھ منی میزائل فائر کرنے شروع کر دیے، جس کے نتیجہ میں مسلح افراد سے بڑی ہوئی تینوں لانچوں میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ دھماکوں سے چونکہ لانچوں کے مختلف حصے تباہ ہو رہے تھے، اس لیے انہیں سنبھلنے اور جوابی فائرنگ کرنے کا موقع ہی نہ مل رہا تھا۔ اس کا فائدہ اٹھا کر راجن نے لانچ کے ہیوی مشین گن والے کیبن کی طرف دوڑ لگا دی۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک دیوار پر ہاتھ مارا تو کیبن کی چھت سمٹی اور اس کی چاروں دیواروں سائڈ پر گرتی ہوئی چلی گئی اور ہیوی مشین گنیں ظاہر ہو گئیں۔ راجن نے ہیوی مشین گن سنبھالی اور سامنے والی لانچ کی طرف فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ کارلی نے دوسرے کیبن میں جا کر میزائل گن سنبھالی اور پھر اس نے بھی ان لانچوں پر میزائل فائر کرنے شروع کر دیے۔ لانچوں پر حملے ہوتے دیکھ کر انجن روم میں موجود کروک نے فوراً لانچ کا رخ موڑا اور سامنے والی لانچ کے دائیں طرف چکر کاٹتا ہوا اس کی رفتار تیز کرتا چلا گیا۔ دو لانچیں میزائلوں سے تباہ ہو کر سمندر میں ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن ایک لانچ جو پیچھے تھی فائر کا سلسلہ ختم ہوتے ہی تیزی سے پیچھے ہٹ گئی تھی، اس لیے وہ تباہی سے بچ گئی تھی اور اب اس نے مناسب فاصلہ رکھ کر عمران کی لانچ کے پیچھے آنا شروع کر دیا تھا۔ اس لانچ پر بھی ہیوی مشین گن نصب تھی جس سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ کروک بے حد مشاق معلوم ہو رہا تھا، اس نے لانچ دوڑاتے ہوئے اسے مسلسل زگ زیگ انداز میں لہرانا شروع کر دیا تھا، اس لیے پیچھے آنے والی لانچ کی مشین گن سے فائر کی جانے والی گولیاں لانچ کے دائیں بائیں سے نکل رہی تھی۔ گڈ شو، کروک سے کہو کہ وہ لانچ کی رفتار اور تیز کر دے اور کارلی تم پیچھے آنے والی لانچ کو میزائلوں سے نشانہ بناؤ، اس سے کسی بھی صورت ہمارے قریب نہیں آنا چاہیے، عمران نے چیختے ہوئے کہا تو کروک نے لانچ کی رفتار میں اور اضافہ کر دی، جبکہ میزائل گن پر موجود کارلی نے پیچھے آنے والی لانچ پر یکے بعد دیگرے میزائل فائر کرنا شروع کر دیے، لیکن اس لانچ کا پائلٹ بھی خاصا مشاق تھا، اس نے بھی کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لانچ کو میزائلوں سے ہٹ ہونے سے بچانے کے لیے لہرانا شروع کر دیا تھا۔ میزائل اس لانچ کے ارد گرد اور اوپر سے ہوتے ہوئے دور سمندر میں گر کر پھٹ رہے تھے۔ اس لانچ میں شاید میزائل گن موجود نہ تھی کیونکہ ابھی تک اس لانچ پر ایک بھی میزائل فائر نہ کیا گیا تھا۔ تنویر، ہماری لانچ پر 5 افراد آئے تھے، میں نے 4 کے سینوں اور 1 کی ٹانگوں پر گولیاں چلائی تھی، دیکھو وہ زندہ ہے یا نہیں، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا تو تنویر سر ہلاتا ہوا تیزی سے لانچ کے اگلے حصے پر پڑی ہوئی لاشوں کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ یہ زندہ ہے لیکن بے ہوش ہے، تنویر نے دور سے چیختے ہوئے کہا، اسے لے جا کر کیبن میں باندھ اور ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو تنویر نے ایک آدمی کو اٹھایا اور اسے لے کر سائڈ کی طرف بنے ہوئے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔